الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت کہنے سننے والے تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک رمضان سے یہ رمضان لفظ ہے جس کا معنی ہے صحرا کی گرمی، تپش وغیرہ کی، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رب لم یزل نے قرآن مبین کا نزول فرمایا، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہوئی، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بہت سارے اسلامی واقعات رونما ہوئے اور جن کا تعلق فضیلت میں رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ روز محشر نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ مبارک مہینہ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا تو انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت انداز میں اور بہترین باغپن کے ساتھ آئے گا، اور جب آئے گا آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا تو اللہ رب العزت پوچھیں گے معلوم ہونے کے باوجود کہ تو کون ہے کہ تو آ کر کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں رمضان المبارک کا مہینہ ہوں۔ تو سجدہ ریز کیوں ہو گیا جبکہ روز معاشر اور یہاں پر تو کوئی انسان بھی مکلف نہیں ہے سجدے کا، اس دن میں تو آپ کیوں سجدہ کرتے ہو؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ کہے گا یا رب العالمین، میں اس لیے سجدہ ریز ہوا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، ان افراد کے لیے ہوا ہوں جنہوں نے میری وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میری وجہ سے انہوں نے یا اللہ راتوں کو بیداری اختیار کی، یا اللہ میری وجہ سے ان کے پہلو بستروں سے جدا رہے، میری وجہ سے انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، یا اللہ جی میری وجہ سے وہ قیام اللیل کرتے رہے، اس وجہ سے اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ یا رب العالمین آپ ان کی مغفرت نہیں فرما دیتے۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور روایت نزہۃ المجالس میں لکھی ہے کہ جب محشر بپا ہوگی، سوانیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا، اور وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرمین کے علیحدہ علیحدہ کیا جا رہا ہوگا، تمام کے تمام ان لوگوں کو جو نیک ہیں ان کی لسٹ علیحدہ اور جو بدکار ہیں ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہوگا۔ اسی اسرا میں اللہ رب العزت آواز دیں گے صائمین کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں؟ تو روزے داروں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ جب روزے داروں کو علیحدہ کیا جائے گا حکم ہوگا کہ فوراً دسترخوان ان کے لیے دراز کر دیے جائیں، دسترخوان دراز کر دیے جائیں گے اور ان کو دسترخوان پر بھیج دیا جائے گا، اور حور و غلمان ان کی خدمت پر معمور کر دیے جائیں گے۔ تو لوگ جو محشر کے میدان میں جمع ہوں گے وہ انگشت بدندہ ہو جائیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے، عجیب بات ہے، ہم حساب کتاب میں الجھے ہوئے ہیں اور یہ دسترخوان پر کھانوں کا لطف اٹھا رہے، یہ کون لوگ ہیں یا اللہ؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ روزہ کا لغوی معنی جو ہے رکنا، یعنی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کھانے پینے سے، برائیوں سے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی آنکھ کا رکنا، زبان کا رکنا، کان کا رکنا، اسی طرح زبان کا روکنا اور خواہشات کا روکنا، کھانے پینے سے روکنا۔ میرے عزیز دوستو، ایک بڑی مثال کے ساتھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے روزے کے دوران کھانا پینا چھوڑ دیا، حلال چیزوں کو بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، جیسا کہ پانی ہے حلال ہے، دودھ پینا حلال ہے، اسی طرح روٹی کھانا حلال ہے۔ آپ نے روزے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ان حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو جس طرح آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا کھانا پینا اللہ کے حکم سے، تو میرے بھائیو اسی طرح ہم اللہ کے حکم سے برائیوں کو بھی چھوڑ دیں، تہیہ کر لیں، عزم صمیم کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اللہ کے حکم سے گناہوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتطہرین،
کہ جو لوگ سحری کے وقت بیدار ہو کر کے سحری والی سنت کو ادا کرتے ہیں، سحری اختیار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتنا بڑا مقام ہے کہ کھانا پینا ہم نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے رحمت اور برکات اور مغفرت کا سامان بنا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کو افطار کے وقت دوہری خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کرنے کی خوشی، دوسری اللہ کے دیدار کی خوشی روز محشر ملے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے سے ہوتا ہے اور اس کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ جنت کی خوشبوؤں سے زیادہ پسندیدہ روزے دار کی منہ کی بو لگتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے رمضان اور قرآن کی پاسداری کرنی ہے، اور سحری اور افطاری کے تمام امور میں ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو ترجیح دیتے ہوئے خاص طور پر ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگلی بات، روزے کے اندر ایک اور خوبی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص افطاری کروائے گا کسی کی، اس کو اپنے روزے رکھنے کا بھی اجر ملے گا، جس کی افطاری کروائی اس کا بھی اجر ملے گا اسے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑی چیز نہیں دے سکتا، جس قدر بھی اس کے پاس آسانی اور سہولت سے افطار کروانے کے لیے چیز میسر ہے، وہی اگر دے دیتا ہے تو تب بھی اسے جناب روزے افطار کروانے کا پورا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان اور قرآن کا قدردان بنائے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم یہ دین حق کا پیغام مزید لوگوں تک پہنچا کر کے ہم نے تبلیغ دین کا فریضہ بھی سر انجام دے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔